محترم جناب ڈاکٹر حافظ محمد منشا صاحب، انہوں نے اپنے ہاسپٹل معاذ سرجیکل ہسپتال بنگلہ گوگیرا کی طرف سے یہ کچھ شیلڈز بنوائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل اکاڑا کے وہ معزز عہدیداران جنہوں نے حلقہ میں اہل حدیث یوتھ فورس کی بہترین کارکردگی دکھائی ہے، ان کے لیے شیلڈز ہیں۔ اہل حدیث یوتھ فورس کو حلقہ جات میں تقسیم کیا گیا ہے، تو جو تمام حلقوں کے صدور ہیں ان کے لیے شیلڈز ہیں۔ تو میں جن احباب کا نام لیتا جاؤں گا ترتیب سے، احباب جلدی سے آتے جائیں۔ محترم حافظ طیب معاذ صدیقی صاحب، خود ہی وہ آئیں اور شیلڈ وصول کریں۔ میں گزارش کروں گا محترم میاں محمد اسلم صدیقی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع اکاڑا، تشریف لائیں اور اپنے ہاتھ سے شیلڈز تقسیم کریں۔ محترم قاری بلال احسن صاحب، حافظ طیب صاحب جو ہیں یہ حلقہ 2R کے صدر ہیں۔ محترم قاری بلال احسن صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس حلقہ بنگلہ گوگیرا۔ محترم مشتاق احمد ڈوگر صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس حلقہ بہاولے والا، وہ نہیں پہنچے۔ محترم سفیان ساجد بلوچ صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس حلقہ 1R، وہ تشریف لائیں اور شیلڈ وصول کریں۔ محترم شہادت عثمانی صاحب نہیں ہے، محترم محمد یونس صاحب، صدر حلقہ جبوکا، وہ آئے اور اپنا نام وصول کرے۔ محترم یونس مجاہد صاحب، اس سے آگے محترم شہادت اللہ عثمانی صاحب، اچھا عبد الوحید صاحب، صدر حلقہ ینگ پور، وہ بھی نہیں پہنچے۔ اہل حدیث یوتھ فورس حلقہ 2R کی طرف سے یہ اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل اکاڑا کے جو قائدین ہیں ان کے لیے شیلڈز ہیں، وہ وصول کریں۔ محترم جناب مولانا یاسین ساجد صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل اکاڑا، وہ شیلڈ وصول کریں۔ حافظ طیب معاذ صدیقی صاحب، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل اکاڑا، تشریف لائیں۔ طیب صاحب۔ حافظ محمد نصر اللہ مجاہد صاحب، خزانچی اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل اکاڑا، تشریف لائیں اور شیلڈ وصول کریں۔ تحصیل اکاڑا کی طرف سے اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل اکاڑا کی طرف سے ڈاکٹر حافظ محمد منشا صاحب، جو شعبہ خدمت خلق کے انچارج ہیں، ان کی یوتھ فورس کے لیے قربانیوں کے اعزاز میں تحصیل کی طرف سے شیلڈ تیار کی گئی ہے۔ محترم ڈاکٹر حافظ محمد منشا صاحب وہ آئیں اور شیلڈ وصول کریں۔ شیلڈز کے علاوہ یہ کچھ کتابوں کا انعام ہے۔ اچھا، حلقہ 2R کی طرف سے جو بھائی کچھ لوگوں کی خدمات کے لیے ان کو شیلڈز دی جا رہی ہیں، مولانا منظور احمد صاحب، یہ شعبہ مساجد کے مولانا منظور احمد صاحب نہیں ہیں۔ ابو سفیان صاحب سوشل میڈیا کے انچارج ہیں، ان کی بہترین کارکردگی پہ ان کو شیلڈ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح محترم بھائی شکیل الرحمان صاحب، یہ شعبہ اطلاعات و نشریات کے ناظم ہیں، یہ آئیں اور محترم محمد طاہر شیخ صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر اکاڑا، ان کے دست مبارک سے شیلڈ وصول کریں۔
اب یہ کتابوں کا انعام ہے حافظ محمد وسیم شاہ صاحب، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس حلقہ 2R، وہ آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ ماسٹر علی شیر صاحب، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس حلقہ مردانی، تشریف لائیں۔ اسی طرح محترم بھائی سائم صاحب، یہ سائم CD سینٹر والے، یہ جماعتی خدمات کے اعزاز میں ان کو انعام دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح محترم حافظ محمد عابد صاحب، جامعہ عزیزیہ ساہیوال سے، جو آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں، وہ آئیں اور انعام وصول کریں۔ اسی طرح حافظ مقصود احمد صاحب 31/2R سے، یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو ان کا بیٹا آیا ہے، وہ آئیں ان کا انعام وصول کریں۔ حافظ مقصود احمد کا بیٹا۔ اسی طرح اب تقریری مقابلے والے نام دیں جی وہ، میں ملتمس ہوں محترم جناب الشیخ زبیر حسین صاحب، مدرس الفرقان کالج اکھاڑا، کہ وہ تشریف لائیں اور رزلٹ کا اعلان کریں۔ آج کے تقریری مقابلہ کے جو انعام حاصل کرنے والے بچے ہیں ان کے ناموں کا اعلان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی۔ جس طرح یہاں پہ رزلٹ کا انتظار ہے، روز قیامت بھی ایسے ہر ایک کو انتظار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں امتحانوں میں کامیاب فرما دے اور سرخرو کر دے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جن احباب نے اس پروگرام کو منعقد کیا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ محبت کا ایک ثبوت ہے، ایک اظہار ہے۔ پروگرام منعقد کرنے والے، اس کے لیے خرچ کرنے والے، اور اسی طرح سامعین اور مقررین، اللہ تعالیٰ سب کی یہاں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ احب الصالحین لست منہم، اگرچہ ہم ان کے نقش قدم پہ پوری طرح تو نہیں ہیں، لیکن ہماری صحابہ کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جہاں تک موضوع کا معاملہ ہے، آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ سبھی جانتے ہیں کہ اس کا مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کے مختلف اوصاف بیان کرنے کے بعد ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ یوجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ جس طرح لہلہاتی کھیتی، ذمہ دار ہیں، کسان ہیں، اسی گاؤں میں آپ بیٹھے ہیں، گرد و نواح کو آپ دیکھتے ہیں، اس مثال کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ کس طرح ایک ذمہ دار، ایک کسان زمین کو نرم کرتا ہے، اس کے اندر بیج بوتا ہے، پھر وہ نرم و نازک کومپل نکلتی ہے، وہ اس کی حفاظت کے لیے اس کے اندر اگنے والی جڑی بوٹیاں، ان کی صفائی، اور اسی طرح اس کے لیے پھر کھاد کا بندوبست اور اس کی گوڈی وغیرہ سارے معاملات کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور پھر جب وہ تیار ہو جاتی ہے، فصل و کھیتی لہلہاتی ہے، تو کسان، اس کا مالک، اس کے اندر محنت کرنے والا، اس کھیتی کو تیار کرنے والا دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ یوجب الزراء۔ اور جو اس کھیتی کا دشمن ہوتا ہے، جس کو حسد ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر بغض ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، وہ دیکھ کے غیظ و غضب کی آگ میں جلتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی مثال اللہ تعالیٰ نے کھیتی سے دی ہے کہ یہ اس کھیتی کو بونے والے، سینچنے والے، سراب کرنے والے، تیار کرنے والے، اور اس لہلہاتی کھیتی کو دیکھ کے خوش ہونے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، یہ
ہمارے آج کی مجلس کا جو موضوع ہے نا اسی حوالے سے لیغیظ بہم الکفار، جس کے دل میں غضب ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، وہ جلتا ہے دیکھ کے اس کو۔ آگے لفظ بولا کون جلتا ہے صحابہ سے دیکھ کے، وہاں پہلے مثال کھیتی کی دی ہے، آگے یہی کہ کھیتی کا دشمن، یہ نہیں کہا، آگے صریحاً کہہ دیا لیغیظ بہم الکفار، اس کھیتی کو دیکھ کے جلنے والا، غیظ و غضب کی آگ میں جلنے والے الکفار۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو سب و شتم کرتے ہیں، وہ اس کا مصداق ہے، اور الکفار سے وہ لوگ مراد ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم میں روایت ہے، وہ کہتی ہیں کیا ہو گیا لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے تو ان صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں بخشش کا حکم دیا تھا کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، یہ آیت ہے نا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اس طرف اشارہ کرتے انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا ان صحابہ کرام کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں۔ ان کو کیا ہو گیا لوگوں کو کہ یہ بخشش کی بجائے ان صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کرنے لگے اور گالی گلوچ کرنے لگے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الشریعہ میں امام آجری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کے بات کی، کہنے لگے کہ امی جان، ایک آدمی فلاں شخص جو ہے نا اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کا تذکرہ ہوا تو اس نے آپ کو برا بلا کہا، گالی دی، تو اس کو آر دلائی، شرم دلائی کہ حیا کرو، وہ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، اس کو گالی دیتے ہو، اس کو برا بلا کہتے ہو مومنوں کی ماں ہوگی میری ماں نہیں ہے، مومنوں کی ماں ہوگی میری ماں نہیں ہے، یہ اس نے کہا۔ دیکھے کیسی بات کہہ دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑا خوبصورت جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب دیا، یہ ٹھنڈ پڑ جاتی جو آپ سن کے۔ امی جان فرمانے لگی میں واقعی مومنوں کی ماں ہوں، کافروں کی ماں نہیں ہوں، میں مومنوں کی ماں ہوں، کافروں کی ماں نہیں ہوں۔ جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ غصہ کرے گا، اس کے بارے میں غیظ و غضب اس کی زبان سے نکلے گا، گالی گلوچ کرے گا، برا بلا کہے گا، امی جان نے فیصلہ کر دیا۔ تو یہ ہمارا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ محبت اور ان کے ناموس کا دفاع کرنا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ تو دوسری گزارش جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ کہ الحمدللہ جو گزشتہ سال پروگرام ہوا، آج کا پروگرام اس سے کہیں زیادہ بہتر تھا، اچھا تھا، طلبہ نے تیاری بھرپور کی تھی۔ پچھلے سال کچھ موسم کی خرابی تھی، بارش کا معاملہ بھی تھا، لیکن جو طلبہ شریک ہوئے ان کی تقریروں کو ہم نے جو ججمنٹ کی، آج کی گفتگو کے ساتھ آج طلبہ کی تقریر اور تیاری بھرپور تھی ماشاءاللہ۔ لیکن اس میں جو ایک چیز قابل اصلاح وہ یہ تھی کہ میں ابھی شیخ صاحب کے سامنے بات کر رہا تھا کہ موضوع تھا ناموس رسالت، جبکہ ناموس صحابہ، جبکہ طلبہ اپنی تقریر کا جو عنوان ہے ان کی شان صحابہ، عظمت صحابہ، اس کے اوپر زیادہ گفتگو کا دار و مدار رہا۔ بعض طلبہ نے موضوع انہوں نے یہی رکھا، البتہ جزوی طور پہ ناموس صحابہ پہ بات کی، دفاع صحابہ پہ بات کی۔ البتہ کچھ طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے شروع سے لے کے آخر تک انہوں نے اسی موضوع کو ادا کرنے کا، بیان کرنے کا حق ادا کیا۔ تو یہ خیال رکھنا چاہیے تیاری کرتے وقت کہ عنوان کیا ہے۔ پہلے آپ کو ناموس کا معنی دیکھنا چاہیے تھا، ڈکشنری کے اندر چیک کرنا چاہیے تھا۔ دفاع صحابہ عنوان تھا، ناموس صحابہ تھا، عظمت صحابہ یا شان صحابہ عنوان نہیں تھا۔ ہاں البتہ جزوی طور پہ آپ مختصراً اس کا تذکرہ کر سکتے تھے تاکہ اس موضوع کو اور زیادہ مضبوط کر دیا جائے۔ ایک تو یہ بات خاص طور پہ خیال رکھنے والی۔ دوسرا ہے کہ جب تقاریر کے لیے مقابلہ ہوتا ہے، نمبر لگائے جاتے ہیں، تو اس کے صرف تقریر کے مجموعی طور پہ نمبر نہیں لگتے، بلکہ اس کے تقریر کے نمبروں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو جو نمبر کے آج ہم نے تقسیم کی، اس میں قیام، یہاں پہ آ کے مقرر کھڑا کیسے ہوتا ہے، اس کے الگ نمبر ہیں۔ اس کے اشارے کنائے، اس کے الگ نمبر ہیں۔ جو اس نے اپنے موضوع کے مطابق تقریر کی یا نہیں کی، یعنی مواد اوورآل اس کا کیسا تھا تقریر کے اندر، اس کے الگ سے نمبر تھے۔ اور اسی طرح اس کا تقریر کا ابتدائیہ وہ کیسا تھا، تقریر کا اختتامیہ کیسا تھا، سامعین کے اوپر اس کا اثر کیسا تھا،
ان تمام چیزوں کے الگ الگ نمبر، اس میں مزید اضافہ بھی ہے کہ ضبط کے نمبر الگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سٹائل یعنی اشارہ کنایا اور دیگر چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ یہ تقریباً 10 چیزیں ہوتی ہیں جو تقریر کے اندر ان کی ججمنٹ کی جاتی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ نمبر مواد کے دیے جاتے ہیں، باقیوں کے اندر تقسیم کر لیے جاتے ہیں۔ یہ آگے ججز کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ وہ 5 نمبر دے لیں یا 10 نمبر میں تقسیم کر لیں، یہ ان کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ تو یہ تقریباً ٹوٹل 10 چیزیں ہوتی ہیں جن کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے نمبر لگتے ہیں ہر چیز کو چھان بٹک کے بعد۔ بہرحال آج کے پروگرام کو ہم نے تقریباً 7 یا 8 چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم نے نمبر لگائے ہیں۔ تو جب پوزیشن ڈکلیئر کرنے کا معاملہ تھا تو اس طرح ہم نے کیا کہ جو نمبر میں نے ٹوٹل کیے تھے ان کو، اور محترم شیخ طاہر صاحب نے جو نمبر انہوں نے ٹوٹل کیے تھے، دونوں کو ہم نے تیسرے کالم پھر اکٹھا کر دیا، تیسرے پیج پہ دونوں کے ٹوٹل اکٹھے کر کے پھر ان کو ہم نے پلس کیا، جو جمع کا جواب آیا اس میں سے ہم نے پوزیشنیں ڈکلیئر کی ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی بہام یا اختلاف نہ رہے۔ ہر ایک کا ججمنٹ کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، بیسک چیزیں ہم نے سیم رکھی تھیں، لیکن ٹوٹل کے اندر ہم نے جب اس کو جمع کیا کر کے تو جو جواب نکلا اس میں سے ہم نے پوزیشن ڈکلیئر کی۔ یوں کہہ لیجئے کہ دونوں نے جو کام کیا اس کو اکٹھا کر کے اس میں سے جو جمع جواب نکلا اس کو مد نظر رکھ کے ہم نے پوزیشنیں ڈکلیئر کی۔ اب اس میں جو خوش نصیب ہیں آج کی بزم کے، پہلے نمبر پہ جو پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں وہ ہیں حنظلہ حماد۔ حنظلہ حماد انہوں نے پہلی پوزیشن لی ہے۔ تشریف لاتے ہیں انعام حاصل کرنے کے لیے، انعام وصول کرنے کے لیے حنظلہ حماد، متعلم الفرقان کالج اکاڑا۔ محترم مہمانان گرامی سے التماس ہے کہ اپنے دست مبارک سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کو انعام سے نوازیں۔ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے آج کی نشست میں، آج کے پروگرام میں، قاری ابو سفیان صاحب، محترم قاری ابو سفیان صاحب، جنہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ قاری ابو سفیان صاحب موضع مردانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ قاری ابو سفیان صاحب ادارہ جامعہ عزیزیہ سائیوال کے متعلم ہیں۔ قاری ابو سفیان صاحب جی۔ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے قاری حبیب الرحمن عزیزی صاحب۔ قاری حبیب الرحمن عزیزی صاحب تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ آپ کا تعلق کس ادارے سے؟ جی، اور اسی گاؤں سے 25 GD سے، جن کا تعلق 25 GD گاؤں سے ہے، قاری حبیب الرحمن عزیزی صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اہل گاؤں کے لیے بھی سعادت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت و کاوشوں قبول فرمائے۔ تو جن بھائیوں نے اس کے لیے اہتمام کیا ہے اور جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے، احباب نے وقت نکالا ہے، اللہ ان کے اس وقت نکالنوں کو، کیونکہ اتوار کا دن بڑی مصروفیت کا ہوتا ہے، بلکہ ڈبل مصروفیت کا ہوتا ہے، تو یہ الحمدللہ ناموس صحابہ کے لیے، دین کے لیے اپنا وقت نکالا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن بچوں نے تقریر میں مقابلہ میں حصہ لیا ہے ان سب کے لیے انعام ہے، وہ باری باری اپنا انعام وصول کرتے جائیں۔ حافظ سعد اللہ طاہر، حافظ سعد اللہ طاہر متعلم جامعہ ابی ہریرہ۔ قاری محمد بلال بلوچ متعلم جامعہ ابی ہریرہ۔ جلدی جلدی آتے جائیں، انعام وصول کرتے جائیں۔ محترم عابد حسین مدنی متعلم مدرسہ دارالحدیث اکاڑا۔ محترم حافظ ثاقب عارف متعلم محمدیہ قرآن انسٹیٹیوٹ رینالہ خون۔ محترم حافظ ارسلان اقبال متعلم محمدیہ قرآن انسٹیٹیوٹ رینالہ خون۔ محترم حافظ محمد عیسیٰ موضع مردانی۔ محترم حافظ ابو سفیان بشیر متعلم مرکز توحید 38D چرستہ۔ محترم حافظ ابو بکر یوسف 34 2R۔ محترم
حافظ مزمل حسین متعلم الفرقان کالج اکاڑا۔ ذکاء اللہ، آئیں بھائی نام وصول کریں، ذکاء اللہ بن حافظ غلام سرور، حافظ محمد رمضان متعلم جامعہ محمدیہ اکاڑا۔ حافظ محمد رمضان، بھائی حبیب اللہ متعلم جامعہ محمدیہ اکاڑا۔ محترم بھائی حبیب اللہ۔ محترم حافظ محمد فیضان متعلم مرکز تعلیم القرآن 18 جی ڈی۔ حافظ محمد سلیم متعلم مرکز الفرقان الاسلامی 15 ونار۔ محترم حافظ محمد سلیم۔ محترم حافظ اسامہ حنیف متعلم اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ مہنتا والا۔ اب معاذ سرجیکل ہسپتال بنگلہ گوگیرا ڈاکٹر حافظ محمد منشا صاحب کی طرف سے آج کے معزز مہمانان گرامی جج صاحبان کے لیے یہ شیلڈز ہیں، وہ آئیں اور وصول کریں۔ ڈاکٹر حافظ محمد منشا صاحب بھی تشریف لے آئیں۔ گزارش کروں گا محترم شیخ محمد طاہر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر اکاڑا تشریف لائیں اور شیلڈ وصول کریں۔ محترم الشیخ زبیر حسین صاحب معلم الفرقان کالج اکاڑا۔ محترم الشیخ زبیر حسین لیکچرر الفرقان کالج اکاڑا، وہ آئیں اور شیلڈ وصول کریں۔ محترم عطا محمد ظہیر صاحب، وہ موسم کی کسی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے۔ اچھا، جو شیلڈز بقیہ رہ گئی تھیں، محترم مولانا منظور احمد صاحب یہ شعبہ مساجد کے ذمہ دار ہیں اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل اکاڑا کے، وہ آئیں اور شیلڈ وصول کریں۔